بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری ایک چاہت ہوتی ہے اور وہ چاہت یہ ہے کہ ہر نعمت ملے، لیکن جس وقت جس کی زیادہ ضرورت سمجھ میں آتی ہے اس وقت اس چاہت کو الفاظ کے ذریعے اللہ کے حضور پیش کر کے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمت دے دیجئے، ہماری بہت ضرورت کی چیز ہے۔ اور جب وہ نعمت مل جاتی ہے تو پھر ہم اس نعمت کی پوری ہونے کی خوشی میں اس نعمت کے ساتھ اور کیا کیا چیز سوچنے کی یہ سب بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی نعمت مل جائے تو اول مانگ رہے تھے اور مل نہیں رہی تھی، مانگتے مانگتے مل گئی ہے تو سب سے پہلے اس کا شکریہ، اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے یہ نعمت ہمیں دے دیا۔ دوسری بات کہ اللہ مجھے اس کی قدر دانی کی توفیق دے دیجئے۔ تیسری بات، اس نعمت کے استعمال میں اعتدال سے نہ ہٹوں، اسراف میں مبتلا نہ ہو جاؤں، غلط ڈھنگ سے استعمال نہ کرنے لگوں، یعنی اس نعمت کو ایسے استعمال کی توفیق دے دیجئے جیسا آپ کو پسند ہے ویسے ہی میں استعمال کروں، تاکہ ملی ہوئی نعمت سے ہمیں جو چیز مطلوب تھی وہ ہر نعمت کے ساتھ چین سکون جڑا ہوتا ہے، ہر نعمت کے ساتھ۔ اس لیے ہمیں تو اس نعمت کے ساتھ چین سکون بھی عطا فرمائیے اور اس کے صحیح استعمال کی توفیق دیجیے، اور اس پر جس وقت جس انداز کے استعمال سے صحیح شکر ادا ہوتا ہو اس کی بھی توفیق دے دیجیے۔ اگر ہم یہ کرنے لگے اور یہی ہمارا شیوا بن گیا اور اس کا استحضار رہا، کہیں ہم نے اس نعمت کا غلط استعمال تو نہیں کیا، کہیں ہم نے اسراف تو نہیں کیا، کہیں اعتدال سے ہٹ تو نہیں گئے، اگر یہ خیال رہا تو انشاءاللہ صحیح طور پہ شکر ادا ہوگا۔ اور جب شکر صحیح ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نعمت میں کبھی زوال آئے، کیونکہ تو اللہ کا وعدہ ہے اگر نعمتوں کی قدر ہم کریں گے تو اللہ نعمتوں کو بڑھائے گا۔ پھر ہمارے جیسا بڑھانا نہیں ہے، ہماری تو ایک حیثیت ہی کیا ہے جو ہم کسی کو دے کر بڑھا دیں گے اس کی نعمتوں کو، ہم تو دے بھی نہیں پائیں گے، اور دے دیں گے تو بہت تھوڑا سا دیں گے، کیوں ہماری حیثیت ہی چھوٹی سی ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں ہے، وہ تو کتنا بڑھائے گا کیسے بڑھائے گا وہ تو وہ جانتا ہے۔ لیکن ایک عجیب مہربانی اللہ نے کیا ہے تمام مہربانیوں کے ساتھ کہ جن نعمتوں کو دیتا ہے بندوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں، بہت ساری بغیر مانگے دے دیا، لیکن جس کی ضرورت سمجھ کر جب بندہ مانگتا ہے اور اللہ دے دیتا ہے تو اس نعمت کے ساتھ اب کیا ہمارا سلوک ہونا چاہیے ہم اسے بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم اپنی مرضی کے مطابق خواہشات کے پوری کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ جس وقت نعمت کی ضرورت ہوتی ہے تو ضرورتیں ہماری نگاہ میں ہوتی ہیں اور انہی ضرورتوں کو نگاہ میں رکھ کر ہم مانگتے ہیں، لیکن جب نعمت مل جاتی ہے تو ہم ضرورتوں سے ہٹ کر اور آگے بڑھ کر خواہشات میں لگ جاتے ہیں، اور پھر شیطان کھینچ کر ایسی جگہ لے جاتا ہے کہ اس نعمت کے استعمال میں اعتدال سے ہٹ جائے، اسراف ہونے لگے، غلط استعمال ہونے لگے، بیجا خرچ ہونے لگے، تو پھر یہ نعمت شیطان چاہتا ہے کہ بالکل باقی نہ رہے، وہ ادھر کھینچ کے لے جاتا ہے، ہم ادھر توجہ نہیں کرتے، اور یہ توجہ اس وقت ہوگی جبکہ ہمیں ملی، اسی وقت اس کے ساتھ ہماری دعائیں شامل ہو جائیں اور ہمارے وہ اچھے جذبات اور دعائیں جو میں نے پہلے عرض کیا وہ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ کبھی نعمت کم بھی نہیں ہوگی اور نعمت کے ساتھ ساتھ چین سکون بھی آئے گا۔ اللہ نعمتوں کے بارے میں ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔